بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلان صاحب نے پوچھا ہے، جگہ نہیں بتائی، کراچی سے بات کر رہے ہیں، انڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ سنا ہے کہ تکبیر اولیٰ کے 3 درجات ہیں، ثنا تک پہلا، سورہ فاتحہ تک دوسرا اور رکوع تک تیسرا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، 3 درجات ہیں، لیکن راجح قول کے مطابق اگر کوئی سورہ فاتحہ میں بھی شریک ہو جائے، امام کے سورہ فاتحہ ختم کرنے سے پہلے امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائے تو انشاءاللہ اسے تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جائے گا۔ آیت الکرسی نماز کے بعد کب پڑھیں؟ آیت الکرسی کس وقت پڑھنی چاہیے؟ فرض نماز کے فوری بعد یا مکمل نماز کے بعد؟ عبداللہ صاحب UK سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیے جتنے بھی وظائف ہیں نا جن کی نمازوں کے بعد پڑھنے کی ترغیب ہے، ان میں جیسے آیت الکرسی ہے، اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اسی طرح 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ یہ سارے وظائف ہیں جن کی نماز کے بعد پڑھنے کی ترغیب ہے۔ اب ان کو نماز کے فوراً بعد پڑھا جائے یا سنتوں کے بعد پڑھا جائے، اس میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ اکثر عرب علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے فوراً بعد یہ ساری دعائیں پڑھی جائیں گی اور تسبیحات بھی، اور ان کی دلیل ہے حدیث کے الفاظ، کیونکہ حدیث میں آیت الکرسی اور یہ سب چیزیں پڑھنے کی ترغیب جو ہے حدیث میں آتا ہے بعد الصلاۃ المکتوبہ، تو مکتوبہ تو فرض نماز کو کہتے ہیں، تو وہ حدیث کے الفاظ ہیں فرض نماز کے بعد، تو اسی بیس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد پڑھی جائیں گی، اس کے بعد پھر فارغ ہو کر سنتیں پڑھی جائیں گی۔ ہمارے ہاں جو بر صغیر کے علماء ہیں، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اور برما اور افغانستان اور جو اس ایریا کے جتنے علماء ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ سنتیں جن نمازوں کے بعد سنت ہے تو اس میں یہ سنتوں کے بعد پڑھی جائیں گی تسبیحات۔ فرض کے بعد صرف اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اتنی دعا پڑھی جائے گی، اور باقی سنتوں کے بعد۔ ان کی دلیل بھی حدیثی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد صرف اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور یہی حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے بھی اس طرح کی روایات ثابت ہیں۔ اور تو اب ان دونوں قسم کی روایات کو جمع کیا جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فرض کے بعد تو صرف اللہم انت السلام، اور باقی ساری دعائیں سنتوں کے بعد پڑھی جائیں گی، کیونکہ فرض اور سنتوں میں تاکہ تاخیر بھی نہ ہو، اور اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سی دیر بیٹھا کرتے تھے، بس اس کے بعد کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ رہا یہ مسئلہ کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد یہ چیزیں پڑھو، تو دونوں طرح کی جب حدیثوں کو سامنے رکھتے ہیں تو تطبیق کی، ان میں موافقت کی یہی صورت بنتی ہے کہ یہاں فرض سے مراد ہے فرض نماز اپنی تکمیلات کے ساتھ، تو سنتیں چونکہ فرض ہی کی تکمیل کے لیے ہیں، تو فرض نماز کے بعد کا مطلب فوراً بعد نہیں ہے، بلکہ یہ فرض نماز کنایہ احتراز ہے باقی اعمال سے، کہ آپ دن بھر میں جو باقی اعمال کرتے ہیں ان کے بعد نہیں، بلکہ فرض نمازوں کے بعد۔ تو فرض نمازیں جب مکمل ہو جائیں گی، سنتوں کے ساتھ مکمل ہوتی ہیں، کمپلیٹ ہوتی ہیں، تو وہ اپنی تکمیل ان کی سنتوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو سنتوں کے بعد اگر آپ پڑھیں گے تو فرض نمازوں کے بعد ہی وہ پڑھنا کہلائے گا، یہ یعنی اشراق کے بعد یا تہجد کے بعد کی یہ تسبیحات نہیں ہیں، اوابین کے بعد کی تسبیحات نہیں ہیں، بلکہ یہ فرائض کی تسبیحات ہیں۔ اب فرض کے فوراً بعد کا مطلب، فرض کے بعد کا مطلب فوراً بعد نہیں بلکہ تکمیلات کے بعد، تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہم انت السلام والی دعا کے بقدر بیٹھتے تھے، اور اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے جس میں فرض نماز کے بعد پڑھنے کی ترغیب ہے۔ تو اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ فرض کے بعد جن فرضوں کے بعد سنتیں ہیں تو سنتوں سے فارغ ہو کر آیت الکرسی بھی پڑھیں، تسبیحات بھی پڑھیں اور یہ ساری دعائیں پڑھیں، اور فرائض کے بعد زیادہ تاخیر نہ کریں، صرف اللہم انت السلام کے بقدر تاخیر کریں اور اس کے بعد سنتوں میں مشغول ہو جائیں۔ روحانی غسل کا کیا طریقہ ہے؟ مجھے روحانی غسل کے بارے میں معلومات دیجیے اور اس کا طریقہ بھی بتا دیں۔ بشارت ملک بھائی جان، پتہ نہیں کیڑا غسل آپ نے ایجاد کی ہے، روحانی غسل۔ ایک تو غسل ہوتا ہے جسمانی جو نہا دھو کے ہوتا ہے، اور ایک غسل روحانی شاید یہ ہے گناہوں سے پاک، تو توبہ کریں اللہ کے سامنے، جو گناہ ہو چکے ہیں وہ روحانی غسل ہو جائے گا۔ باقی پتہ نہیں کسی نے کوئی ٹیکنیکل قسم کا غسل نکالا ہو تو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ مچھلی کو ذبح نہ کرنے کی کیا حکمت ہے؟ دانش صاحب UP سے پوچھتے ہیں، مچھلی کو حلال کیوں نہیں کیا جاتا؟ بھئی دیکھیں، جانور کو جو ذبح کیا جاتا ہے نا، اس کی ایک بڑی حکمت ہے، اس میں جو خون ہے، بہتا ہوا خون، وہ نکل جائے۔ خون ایک گندی اور ناپاک چیز ہے، اور مچھلی کے اندر بلڈ ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ذبح کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ تو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ
تو مردار ہے، اور قرآن مجید نے ہمیں مردہ کھانے سے منع کیا ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ہے نا قرآن میں کہ تم پر مردار حرام کر دیا گیا ہے. تو اس کا جواب ہے مشہور حدیث ہے احلت لنا میتتان السمک والجراد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے دو مردار اللہ نے حلال کیے ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. تو یہ دو چیزیں ذبح کیے بغیر بھی کھائی جا سکتی ہیں. حکمت میں نے بتا دی آپ کو. باقی حکمتوں پر حکم کا مدار نہیں ہوتا، جیسے اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا بس ہم مانیں گے، اس پر عمل کریں گے. غیر مسلم کی خیرات استعمال کر سکتے ہیں. اگر کوئی غیر مسلم مسلمان کو خیرات دے تو کیا مسلمان کے لیے اسے لینا حلال ہوگا؟ شیخ احمد بٹ لداخ سے. حلال تو ہے، کوئی بھی کسی کو کوئی بھی چیز دے سکتا ہے اپنے، تو جائز ہے، لیکن یہ بہرحال غیرت اور حمیت کے خلاف ہے. تو غیر مسلم گفٹ دے، ہدیہ دے، وہ تو قبول کریں. تو صدقہ خیرات نکال رہا ہو تو ایک ایمانی غیرت کے خلاف ہے کہ اس سے مدد لینا، تو ایک ایمانی غیرت، جائز ناجائز کی بات نہیں، یہ غیرت کا مسئلہ ہے. یہ ذکر کے بعد پانی دم کرنا، کیا روزانہ ذکر کے بعد پانی پر دم کر کے پی سکتے ہیں؟ ام فاطمہ دہلی سے. جی ہاں پی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ کیوں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ جو رقیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے ثابت ہے اس پر اکتفا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق، سورہ ناس اور یہ قل جو ہے نا قل یا ایھا الکافرون، یہ صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ دم کرتے تھے، پورے جسم پہ پھیرتے تھے. تو یہ کام کیا کریں، رات کو آیت الکرسی پڑھیں. تو کیونکہ پانی کو بار بار پھونک ماریں گے اس کے جرمز جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں پھونک مارنے سے بھی منع کیا ہے کیونکہ یہ نفاست کے بہرحال خلاف ہے. تو چونکہ ان چیزوں کی کوئی پھر انتہا نہیں ہوتی ہے. بعض لوگ ایسے وہمی ہو جاتے ہیں کہ رات کو سوتے ہوئے پھونک مارتے ہیں، تو پھونکے مار مار کے تھک کے پھر پنکھے میں جا کے پھونک مارتے ہیں کہ میری پھونک پورے پنکھے میں پھیل جائے. اب کوئی کہ پنکھے میں پھونک مارنا ناجائز ہے کہ، تو ناجائز تو نہیں ہے، لیکن یہ سب چیزیں وہم کا دروازہ کھولتی ہیں. تو جتنا ثابت ہے اس پر اکتفا کریں گے تو عافیت کے ساتھ زندگی گزرے گی.